نوید ایک آخری امید، ایک آخری انا اور آخری فیصلہ لے کر زینب کے گھر پہنچا۔ اس کے چہرے پر ضد کی پرچھائیاں تھی اور دل میں ایک طوفان مچل رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی زینب کی ماں سامنے آئی تو نوید نے کسی تمہید کے بغیر سرد اور ٹھوس لہجے میں کہا، اگر آپ نے اپنی شرطیں واپس نہ لی، اگر زینب کو میرے ساتھ میرے گھر نہیں بھیجا تو میں بھی آج ہمیشہ کے لیے زینب کو الوداع کہہ کر واپس چلا جاؤں گا۔ یہ الفاظ جیسے زینب کے دل پر کسی نے پتھر رکھ دیے ہو۔ وہ ہکا بکا یہ سن رہی تھی۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد وہ دھیرے سے ماں کے قریب گئی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی مگر لہجے میں غیر متوقع مضبوطی تھی۔ ماں، میں اب نوید کے گھر نہیں جانا چاہتی، مجھے خلا چاہیے۔ یہ جملہ کمرے میں ایسے گونجا جیسے کسی نے خاموشی کو چیر دیا ہو اور نوید کی آنکھوں سے جیسے روشنی چن گئی ہو۔ اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زینب، جس کے لیے اس نے سب سے لڑائی کی، اب خود اس کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کر رہی ہے۔ اس کی سانسیں روکنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے اور پل بھر میں اس کی دنیا بکھر گئی۔ دوسری طرف گھر کا ماحول کچھ اور رخ اختیار کر رہا تھا۔ نوشین اور سجل، جو ہمیشہ عاصمہ کے عزت سے جلتی رہتی تھی، اب خود کو اس کے برابر دکھانے کے جنون میں مبتلا ہو چکی تھی۔ پارلر جا کر انہوں نے عاصمہ جیسا لباس، میک اپ، حتیٰ کہ بالوں کا انداز تک ویسا ہی بنایا، گویا وہ اس کے گھر کی نئی عاصمہ بننا چاہتی تھی۔ ان کا مقصد صاف تھا، نوشین کو عاصمہ کی جگہ دلوانا تاکہ گھر میں اسی کی حکمرانی ہو جس کی وہ خواہش رکھتی ہے۔ مگر وہ بھول گئی کہ عزت صرف ظاہری انداز سے نہیں بلکہ کردار، قربانی اور ظرف سے ملتی ہے، اور یہ چیزیں وہ کبھی نہ سیکھ پائی۔ ناظرین کے دل اب بے چین تھے کہ اگلا منظر کیا ہوگا۔ کیا نوید زینب کو منانے کی کوشش کرے گا؟ کیا زینب واقعی خلا کا فیصلہ کر چکی ہے؟ اور کیا سجل و نوشین کی سازش کامیاب ہو پائے گی؟ نیکسٹ ایپیسوڈ جذبات، تصادم اور فیصلوں کا ایک نیا بونچال بن کر سامنے آئے گا۔